سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہیں ان میں پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اسی طرح اہم رہنما ہیں شیر افضل مروت اور دیگر بھی ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کے بھی قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ زیر حراست ہیں یا لاپتہ ہیں، کچھ نہیں پتا۔ معاملہ یہ ہے صاحبو، گزشتہ روز جو جلسہ تھا اس جلسے میں ظاہر ہے جلسوں میں تقاریر ہوتی ہیں، اس میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں تھی۔ آپ ایک لحاظ سے علی امین گنڈا پور کی تقریر پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر انہوں نے جو صحافیوں کے بارے میں بات کی ہے یا مریم نواز کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی، ظاہر ہے اس کو عتق عزت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن فوج کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ یہ فیض حمید کیا ہمیں جہیز میں ملا تھا، آپ اپنے جرنیلوں کو خود سنبھالیں، اپنا ادارہ خود ٹھیک کریں، تو میرے خیال میں یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، یہ تو بڑی قانونی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں، ہمارے یہاں اور علی امین گنڈا پور نے اگر تقریر کی ہے تو بیرسٹر گوہر کو اور شیر افضل مروت کو کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ تو معاملہ یہ ہے پھر وہی جو کہانی ہے جو چلی آ رہی ہے اسی کا ایک تسلسل ہے صاحبو، وہ یہ کہ اختلاف رائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اختلاف رائے ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا دستور وہ ایک طرف آپ کو آزادی رائے دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو پابند بھی بنا رہا ہے ایک طرح سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہ وہ فوج پر یا ججوں پر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ جو ریاستی ادارے ہیں، جو ریاستی محکمے ہیں، پاکستان کے شہری ان پر تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہانی۔ اہم بات لیکن یہ ہے کہ اس سے جو شورش ہے، جو بد اعتمادی ہے، جو عدم استحکام ہے، وہ مزید بڑھے گا۔ بھائی سادہ سی بات ہے، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، بین تو نہیں ہے نا وہ۔ اگر وہ سیاسی جماعت ہے، وہ بین نہیں ہے اور وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہے یا خود کو سمجھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ کہیں جلسہ کرے، تو اسے جلسے کی اجازت کیوں نہ دی جائے؟ روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں کنٹینر کھڑے کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی پاکستانی سیاسی جماعت ہے، وہ مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے، اس کو احتجاج کی اجازت ہونا چاہیے۔ تو یہ تو پہلی جگہ جو اسلام آباد کو انہوں نے کل اس کے سارے راستے بند کیے تھے، کچھ 26-27 جگہوں سے اس کو بند کیا ہوا تھا شہر کو، اور عوام کے لیے ایک عذاب بنایا ہوا تھا۔ یہ پہلا جرم تو یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی نے تقریر میں کوئی ایسی بات کی ہے جہاں قانون ٹوٹتا ہے، تو قانون کے مطابق چلیے سزا تو سمجھ میں آتی ہے یا قانون کے مطابق کارروائی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کیا کہ پوری کی پوری لیڈرشپ کو آپ اڑانا شروع کر دیں اور گرفتار کرنا شروع کر دیں تاکہ خوف بیٹھ جائے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کے بارے میں آپ نے بات کیسے کی۔ ابھی تک ہم اس کالونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں۔ حکومتی اداروں کے لوگ جو سرکاری ملازم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم بادشاہ ہیں۔ وہ پرانے دور میں جب وائسرائے بھیجا جاتا نا، وہ سرکاری عہدیدار ہوتا تھا، وائسرائے جس کو کہتے تھے، وہ وائسرائے یہاں آتا تھا ہندوستان میں، تو وہ اسی طرح پریٹینڈ کرتا تھا کیونکہ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے تو میں خود بادشاہ ہوں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہمارے یہاں جو فوجی سربراہ ہیں یا جو جج ہیں، وہ کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہی بادشاہ ہیں، وائسرائے، کوئن اور بادشاہ کے بھیجے ہوئے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دوسری طرف ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جمہوری قوتیں ہونا چاہیے تھیں وہ جمہوری نہیں ہیں، وہ سیاسی تو ہیں، وہ جمہوری نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جمہوری مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سیاستدان، ان سارے بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ پاکستان میں ہم جمہوریت کے لیے اور پارلیمانی بالادستی کے لیے مل کے کام کریں گے۔ وہاں ایک عزت دار جمہوری حکومت ہو، عزت دار جمہوری اپوزیشن ہو، ایک دوسروں کو گالیاں نہ دی جائیں، سڑکوں پر نہ گھسیٹا جائے، پیٹ نہ پھاڑے جائیں، چور اور ڈاکو نہ کہا جائے، میں جیل سے ایسی نکالوں گا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست میں۔ سیاست بہت بردباری کا کام ہے، جمہوریت اسی کا نام ہے صاحب، کہ اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ کسی نے جرم کیا ہے تو جرم عدالت میں اس کا کام ہے، ذاتی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے جرم کیا ہے، وہ مجرم جانے یا ملزم جانے اور قانون جانے۔ آپ شفاف مقدمے کے آپ حق میں تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کو سزا دو یا فلاں کو سزا نہیں دو۔ جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنا چاہیے، جس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا نہیں ملنا چاہیے، سادہ سی بات۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لڑائی ہے وہ ذاتی ہے، ہمارے ہاں سیاسی اختلاف کی بجائے ذاتی اختلاف ہوتا ہے۔
جو امین گنڈاپور نے زبان استعمال کی ہے، دوسری جماعتیں بھی سیاسی جو جلسوں میں اس انداز کی، مان لیا اس حد تک کہ نہیں، لیکن ایسی ہمارے یہاں عموماً زبانیں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جمہوری نہیں ہے لوگ اندر سے، جو بڑی بڑی گہری نشستوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو بظاہر خود کو جمہوری کہتے ہیں، وہ جمہوری ہیں نہیں، وہ صرف اس جمہوری لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو محکمے ہیں اور ادارے ہیں وہ جمہوریت کے قابو میں آ ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ میں تو ذاتی طور پر اس وقت جو کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کا، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے جرم کیا، ضرور اس کو جرم کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن اس انداز سے پوری کی پوری جماعت، اس کے تمام اہم رہنماؤں کو گرفتار کرنا، یہ میرے خیال میں یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، اور اس سے عدم استحکام اور بے یقینی اور پھیلے گی، اور جو ایک عام پاکستانی ہے وہ اس طرح ریاست سے مزید دور ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے سوچا کہ آج یہ فوراً پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے دیگر معاملات پر یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی بات ہونے کی ضرورت ہے کہ میں دیکھیں نا، سیاسی اختلاف عموماً کرتا نظر آتا ہوں۔ میں آپ کو دیکھتا ہے میں کتنے کھل کے پی ٹی آئی پر تنقید کرتا ہوں۔ میں پی ٹی آئی پر یا پی ٹی آئی کے نظریے پر 50 بار تنقید کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ذہنی طور پر ایک جمہوری انسان ہوں۔ مجھ پر آپ تنقید کریں تو بالکل کریں، کیونکہ میں کوئی پیغمبرانہ بات تو کر نہیں رہا، میں تو ایک اپنی سیاسی رائے دے رہا ہوں۔ میری سیاسی رائے کو بہتر سیاسی رائے سے توڑ سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی پر تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جماعت کو ہی ختم کر دیا جائے، یا پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کے رائے کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، ان کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ غلط راستے ہیں۔ ان راستوں سے تباہی پھیلے گی، اور شورش پھیلے گی، اور نفرت پھیلے گی، اور اگر ایسا ہی راستہ چلتا رہا تو جو فرد اور ریاست کا تعلق ہے وہ اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ظاہر ہے فرد اور ریاست کا تعلق کمزور ہو تو ریاست اور فرد دونوں، ان کی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں، اور ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔